پشاور شہر کے بچوں کی بات کر رہا ہوں. جو پرائمری اسکول میرے محلے میں تھا اس کا نام تھا مولا خدا داد پرائمری اسکول. تو وہاں پہ 4 قسم کے ایجوکیشن اسکولز تھے پاکستان بننے سے پہلے. ایک کو بولتے تھے خالصہ اسکول, ایک کو بولتے تھے مشنری اسکول جو کہ عیسائیوں کا ہوتا. 2 ہو گئے. تیسرا جو تھا اس کو بولتے تھے مسلمانوں کا اسکول. مولا خدا داد کا جو پرائمری اسکول تھا یہ مسلمانوں کے لیے بنایا گیا تھا. اس طرح اسلامیہ ہائی اسکول پشاور میں یہ مسلمانوں کے لیے بنایا. اگر اس کے الٹی آپ مثال دیں تو ایڈورڈ کالج جو تھا یہ عیسائیوں کے لیے بنایا تھا. مشن ہائی اسکول جو تھا پشاور شہر میں عیسائیوں کے لیے بنایا تھا. اچھا, اسی طریقے سے ہندوؤں کے بھی تھے. تو جس طرح گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 تھا یہ ہندوؤں کا تھا, گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 جو تھا یہ ہندوؤں کا تھا, اور اسلامیہ اسکول جو تھا مسلمانوں نے بنایا تھا مسلمانوں کے لیے. کافی عرصے سے یہ چیز چل رہی تھی. تو لکلی میں چونکہ اسی محلے میں پیدا ہوا تھا, اسکول بھی اسی محلے میں تھا. پرائمری اسکول میں ہم لوگ وہاں پہ پڑھنا شروع کر دیا ہم نے, یعنی پہلی سے لے کے آپ کہیں 4تھی تک. اس زمانے میں چونکہ 3 چیزیں ایٹ اے ٹائم ہو رہی تھی. میں پہلی جماعت کی بات کروں یا دوسری کی. ایک تو یہ پاکستان بن رہا تھا. دوسری چیز یہ تھی کہ آپ کے جتنے بھی بزنسز تھے نا, کاروبار, یہ سارے تباہ ہو چکے تھے. پارٹیشن کی میں بات کروں تو پہلے پشاور میں سارا کاروبار ہندوؤں کے پاس تھا. اب آپ نے وہ کنورشن کرنا ہے, یعنی یہ دکان جو ہے آٹے کی یہ اس ہندو کی ہے, یہ دکان گندم کی کاروبار یہ اس ہندو کا ہے, یہ تمباکو کا کاروبار اس ہندو کا ہے. اب وہ چونکہ ہندو وہاں سے نکل گئے, سارے چلے گئے, تو اب مسلمانوں نے آہستہ آہستہ وہ کاروبار لینا شروع کر دیا. اس میں کافی ٹائم لگا تھا لوگوں کو بزنس سنبھالنے میں اور چلانے میں اور شروع کرنے میں. تو اگر میں یہ کہوں گا پاکستان بننے سے پہلے تو سارا بزنس جو تھا یہ ہندوؤں کے ہاتھ میں تھا. اور یہ جو ہمارے لوگ تھے یہ زیادہ تر مزدوری کرتے تھے یا کھیتی باڑی کرتے تھے یا لیبر جاب کرتے تھے یا کلرک تھے یا وہ گورنمنٹ کے ملازم تھے, اس طرح سے تھے. تو ہندوؤں کے جانے کے بعد پھر یہ کاروبار مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا.